بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ایز سچ کوئی ٹیٹوریل تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ میں نے کل کی جو لاسٹ ویڈیو MEP کی اپلوڈ کی تھی تو میرا تقریباً جو ہے MEP کا کورس جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، تو اور میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے بارے میں کچھ تفصیلات بتاؤں، کیونکہ جو بہت سارے لوگ جو مجھ سے کورسز وغیرہ لرن کرنا چاہتے ہیں تو میری بیک گراؤنڈ کا بھی پوچھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہ رہا تھا ایک گپ شپ ہو جائے آپ کے ساتھ، ایک بات ہو جائے آپ کے ساتھ، اور آپ کو سارا اپنے بارے میں جو ہے میں آگاہ کر دوں کہ بیسیکلی جو ہے میری کیا کوالیفیکیشن ہے، ٹھیک ہے، اور میں کتنی ایجوکیشن ہے، ساری چیزوں کے بارے میں بتاؤں، اور پھر جو میں کورسز وغیرہ کروا رہا ہوتا ہوں ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی فاؤنڈیشن کیا ہے، یہ کس طرح سے کروا رہے ہوتے ہیں، کتنی ایکسپرٹیز ہے، کتنی سکلز ہیں۔ وہ تو خیر آپ کو ویڈیوز کو دیکھ کے اندازہ ہو ہی گیا ہوگا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اپنا سارا کیریئر جو میں آپ کے سامنے رکھوں۔ میں نے تقریباً 1989 میں اپنا جو ڈپلومہ تھا نا 3 سال کا وہ مکمل کیا تھا، ٹھیک ہے، ٹیکنیکل بورڈ جو ہے وہاں سے، لاہور سے۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اپنا جب ڈپلومہ مکمل کیا تھا تو میری ایک کمپنی تھی فیس کنسلٹنگ انجینئرز کینٹ، وہاں پہ میں نے ایز اے ایسوسیٹ انجینئر کے طور پہ اپنا کیریئر شروع کیا تھا۔ اور جب میں وہاں گیا تھا تو ان کے پاس بہت سارے پروجیکٹس تھے، جن میں سے ایک پروجیکٹ جس پہ مجھے لگایا گیا تھا وہ تھا اسٹاک ہوم کا کچھ ہینڈ میڈ ڈرائنگس ہوتی تھی۔ یہ 1990 جنوری 1 کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسٹاک ہوم کی بہت زیادہ ان کے پاس ہینڈ میڈ ڈرائنگس تھی، تو ان کو کمپیوٹرائز کرنا تھا۔ تو یاد رکھیں اس وقت نا ہمارا ایک ڈیجیٹائزرز ہم استعمال کرتے تھے، یہاں وہ A2 سائز کے ہوتے تھے، یہاں وہ A0 کے سائز کے ہوتے تھے، اور ان کے اوپر جو ہے ہم ڈرائنگز وغیرہ جو ہے ان کو سٹک کر لیتے تھے، اور اسٹائلس کی مدد سے یا جیسے ماؤس ہوتا ہے اس کی مدد سے ان کو ٹریس کرتے تھے۔ لیکن اس سے پہلے ڈیجیٹائزر آنے سے پہلے جو ہے ہم باقاعدہ آٹو کیڈ جو ہے اس وقت بالکل ابتدائی مراحل میں تھا۔ یہ 1990 کی بات ہے جب آٹو کیڈ شروع ہوا تھا، یہ آٹو کیڈ مارکیٹ کے اندر آیا تھا، اور اس وقت آپ کے XT کمپیوٹر چلتے تھے اور فلاپیز کے ذریعے آٹو کیڈ کو جو ہے وہ رن کیا جاتا تھا، یا چھوٹی فلاپی ہوتی تھی یا بڑی فلاپی ہوتی تھی، ان دونوں کی مدد سے آپ جو ہے XT کمپیوٹر پہ آٹو کیڈ کو رن کرتے تھے، اور تقریباً جو ہے 15 سے 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ لے لیتا تھا آٹو کیڈ جو ہے آپریشن میں آنے کے لیے، کیونکہ اس وقت ڈاس ورژن چلتی تھی اور کمپیوٹر بہت سلو ہوتے تھے، اس لیے سپیڈ بہت کم ہوتی تھی۔ تو آدھے گھنٹے تک آپ کی آٹو کیڈ رن کرتی تھی، اور اس کے بعد ہم جو اپنا کام سٹارٹ کرتے تھے۔ میں نے کام جو اپنا سٹارٹ کیا تھا، کیونکہ میں نے جو ہے بیسیکلی میری جو بیک گراؤنڈ ہوا زیادہ الیکٹریکل تھی یا MEP تھی، تو ہمارے پاس جو میری ڈیوٹیز جو تھی کہ HVAC کی ڈرائنگز یا پلمبنگ کی ڈرائنگ ان کو کمپیوٹرائز کرنا ہے، تو ہم ڈرائنگ سامنے رکھ لیتے تھے، اور اس کے بعد ان کو ساری ڈرائنگز کو دیکھ کے اور آٹو کیڈ کے اندر ان کو ٹرانسفر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو مینولی ہم کرتے تھے، مینولی جو ہے ساری چیزیں سلیکٹ کرتے تھے، اور سلیکٹ کر کے اس کو جو ہے مطلب کہ کمپیوٹرائز کر دیتے تھے کمپیوٹر کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب یہ سارا طریقہ کار جو ہے اس کا یہی ہوتا تھا کہ ہم ایک اوریجن سیٹ کر لیتے تھے ڈرائنگ کا، ہمارے پاس جو ہے اوریجن ایک سیٹ کر لیتے تھے ہم، اس اوریجن کے حساب سے ہم پھر جو ہے ہمارے پاس اسکیل ہوتا تھا، اور اسکیل کی مدد سے ہم ان کو ماپ کر، اور اس کے اندر کمپیوٹر کے اندر ہم اتنے لینتھ کا ڈکٹ یا اتنے لینتھ کا ہم پائپ وغیرہ جو ہے وہ لگا دیتے تھے۔ تو تقریباً یہاں پہ میں نے جو ہے 2 سال کام کیا تقریباً اس کمپنی کے اندر، اور اس کمپنی میں سب سے بڑی میری اچیومنٹ یہ تھی کہ میں نے وہاں سے جو ہے آٹو کیڈ کی جو ڈرائنگس تھی یا آٹو کیڈ کی جو ڈرافٹنگ تھی یا انجینئرنگ تھی اس کو میں نے سیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیکھنے کے بعد میں ایک دوسری کمپنی میں آیا تھا جسے جو ہے
ٹیکریٹ ایسوسیٹ کنسلٹنگ انجینئرس کے نام سے جانا جاتا ہے. ابھی بھی اس کی برانچز ہے لیکن افیلیشن کے ساتھ ہیں کسی کے ساتھ. لیکن وہاں پہ آ کے ہمارے پاس ایک پروجیکٹ تھا جو جاپان کی ایڈ سے چل رہا تھا، جو رورل الیکٹریفیکیشن تھی، اس پہ ہم نے کام کرنا تھا. ٹھیک ہے، تو اس پہ کام کرنے کے لیے جو ہے ہمیں سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا تھا کہ ہمارا جو سرویئرز ہوتے تھے، ہمیں جو ڈیٹا آتا تھا وہ سرویئرز ہمیں بھیجتے تھے ڈیٹے کی آسکی فائل کریکٹرز کہہ لیں یا ٹیکسٹ فائل کریکٹرز کہہ لیں، اس طرح کا جو ہے ڈیٹا وہ ہمیں سینڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور اس ڈیٹے کو ہم جو ہے کنورٹ کرتے تھے آٹو کیڈ کی ڈرائنگز کے اندر. ٹھیک ہے، اب یہ پروسیس کیا ہوتا تھا کہ باقاعدہ ہم جو ہے میں نے کچھ پروگرام ڈیولپ کیے تھے جو ڈیٹے کو ریڈ کرتے تھے، اور ڈیٹے کو ریڈ کرنے کے بعد ڈی ایکس ایف فارمیٹ جو ہے آٹو کیڈ کا وہ جنریٹ کرتے تھے، اور ڈی ایکس ایف فارمیٹ کو ہم امپورٹ کرتے تھے آٹو کیڈ کے اندر، تاکہ آٹو کیڈ کے اندر پورا ڈیٹا جو ہے اسے ڈیولپ کیا جا سکے یا ڈرائنگ ڈیولپ کی جا سکے. اس ڈرائنگ کو پھر ہم کیا کرتے تھے، اس پہ ایڈیٹنگ ہوتی تھی. ایڈیٹنگ ہونے کے بعد پھر اس کو جو ہے سبمٹ کرایا جاتا تھا. لیکن یاد رکھیں یہ وہ دور ہے، یہ تقریباً 94 کا دور ہے. ٹھیک ہے، اور اس دور میں ہم ایکسٹینڈڈ ڈیٹا پہ کام کر رہے ہوتے تھے. ایکسٹینڈڈ ڈیٹا مطلب کہ جو لائنز ہوتی تھیں یا پولز ہوتے تھے یا بلبس ہوتے تھے یا لائٹنگ ہوتی تھی، ان سب کے اندر ہم ڈیٹا فیڈ کرتے تھے. جو آج کل BIM کا دور ہے یہ سمجھ لیں، اس وقت ہم ڈیٹا فیڈ کر رہے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، اس وقت اس کا نہ کوئی سافٹ ویئر دنیا کے اندر آیا تھا، نہ کوئی ریوٹ تھا، نہ کوئی بینٹلے کے سافٹ ویئر تھے، نہ کوئی ٹیکلا تھا، کوئی چیز بھی اس کے اندر اس وقت موجود نہیں تھی. تو اس وقت ہم ان کو جو ہے اس کو ڈیٹا سارا فیڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور جب بھی ہم کسی لائن کو یا سرکل سلیکٹ کرتے تو اس کے اندر ایٹریبیوٹس موجود ہوتے تھے، ڈیٹا موجود ہوتا تھا اس کے اندر باقاعدہ، جسے ہم ایکسٹینڈڈ اینٹی ڈیٹا بھی کہتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یاد رکھیں آٹو کیڈ جو ہے، آٹو کیڈ اس طرح سے بلڈ کیا گیا ہے کہ اگر ہر اینٹی کو ایک ایکسٹرا آپ ایک چھوٹا سا تھوڑا سے بائٹس میں یا تھوڑی سی اسپیس کی صورت میں ان کو اس کو جو ہے ڈیٹا دے دیں یا اس کو اسپیس دے دیں تو وہ ڈیٹا کنٹین کر لیتی ہے، ڈیٹا اپنے اندر لے لیتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم اس وقت کر رہے تھے. یہاں تقریباً میں نے جو ہے 5 سال جو ہے یہاں پہ کام کیا، اور یہاں پہ جب میں نے اس کمپنی کو چھوڑا تو میں نے ایز اے اسسٹنٹ انجینئر کوالٹی کنٹرول کے طور پہ چھیڑا تھا. کوالٹی کنٹرول کے طور پہ میں نے اس کو چھوڑا تھا، اور میں اس وقت تک تقریباً بی ٹیک مکمل اپنا کر چکا تھا. ٹھیک ہے، بی ٹیک میں نے وہاں سے اسٹڈی لیو لی تھی، اور اسٹڈی لیو لے کے میں نے اپنا بی ٹیک مکمل کیا تھا. اور بی ٹیک مکمل کر کے میں جو ہے وہاں پہ آ کے دوبارہ میں نے جاب شروع کی، اور جو ہے وہاں پہ میں ایز اے کوالٹی کنٹرول اسسٹنٹ انجینئر کے طور پہ میں نے وہاں سے ریٹائرمنٹ لی تھی. ٹھیک ہے، لیکن میں وہاں پہ ملٹیپل پوزیشنز کے اندر رہا. ٹھیک ہے، میں وہاں پہ کیڈ سپروائزر کے طور پہ کام کرتا رہا، اور میرے پاس 2 شفٹس ہوتی تھی جن کو میں ہولڈ کرتا تھا، اور تقریباً ہر شفٹ کے اندر 30 سے 40 لڑکے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی اگر میں صبح آیا ہوں تو رات کو 10-12 بجے میں جا رہا ہوتا تھا، 2 شفٹیں ہولڈ کر رہا ہوتا. تو اٹ واز مطلب کہ کافی جو ہے ٹائم اس میں لگتا تھا اور کافی محنت اس میں لگتی تھی. اور میرا کام یہی ہوتا تھا کہ جتنی بھی ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو سب کو جو ہے دیکھا جائے، اور جو پورا جو پروسیس ہے اس کو کیری کیا جائے. اس میں جو میرے مائل سٹون سے ایک تو یہ تھا کہ مجھے کمپنی نے 2 دفعہ جو ہے بونسز وغیرہ دیے تھے. ٹھیک ہے، مطلب کہ اسپیشل بونسز مجھے ملے تھے، اور پلس مجھے جو ہے بہت زیادہ اپریسیشن ملی تھی اس کمپنی کے تھرو کہ میں جو ہے اس وقت جو کام کر رہا تھا، جو ڈیوٹیز ہینڈل کر رہا تھا، وہ واقعی جو ہے ٹائم ٹیکنگ اور ایفرٹ ٹیکنگ تھی. اس کے بعد جیسے یہ میں نے مکمل کر لیا، ٹھیک ہے، تو میں مکمل کر کے جو ہے میں وہاں سے لاہور سے جو ہے میں نے ٹیکٹ کو چھوڑ کے میں نے نیسپاک کو جوائن کیا. ٹھیک ہے، نیسپاک میں میں نے تقریباً 95 میں نیسپاک کو جوائن کیا تھا. اور نیسپاک کو جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت تک میں اپنا بی ٹیک جو ہے پاس
ٹاسک مکمل کر چکا تھا. اپنا جو آٹولسپ کا کورس تھا وہ پنجاب یونیورسٹی اس کو بھی مکمل کر چکا تھا. اور جو ہے میں نے 3-4 سال پروگرامنگ کے اوپر پریکٹس بھی کر لی ہوئی تھی ٹیکٹ کے اندر، جس میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ایکسٹینڈڈ اینٹی پہ کام کیا جا رہا تھا. تو وہاں پہ یہ ساری ڈیوٹیز میں جو ہے یہ کر چکا تھا، سارے کام یا ٹاسک وغیرہ جو ہے مکمل میں کر چکا تھا. اس کے بعد جب میں نے نیسپاک جوائن کی تو نیسپاک میں میرے 2 انٹرویوز ہوئے تھے، اور 2 انٹرویوز میں جو ہے میرے بہت زبردست انٹرویوز ہوئے تھے. اور مجھے جو میری ریکوائرمنٹ سے زیادہ مجھے انہوں نے پیکج جو ہے وہ دیے تھے. اور کیونکہ میرے پاس جو ایکسپیرینس تھا وہ بہت اعلیٰ تھا، بہت اچھا تھا، ٹھیک ہے. اور میں کیونکہ پروگرامنگ میں بھی کام کر رہا تھا، تو اس لیے میرے لیے یہ نہیں تھا کوئی ٹاسک مشکل نہیں ہوتا تھا. جو ٹاسک مشکل ہوتا تھا میں پروگرامنگ سے وہ پورا کر لیتا تھا. تو وہاں آ کے میں نے ان کو جو ہے بہت سارے پروگرام ڈیولپ کر کے دیے نیسپاک کو. اور نیسپاک میں جیسے میں نے مجھے تقریباً 1 سال کمپلیٹ ہوا تو مجھے آفر ملی سعودی عرب ریاض سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی، اس نے مجھے آفر دی کہ آپ یہاں ہمارے پاس ایز اے جو ہے اسسٹنٹ انجینئر پلس کیڈ کے لیے ہمارے پاس آ جائیں. تو میں یہاں پہ ریاض میں آ گیا تھا، ٹھیک ہے. 96 میں ریاض میں آیا تھا، تقریباً جولائی کا مہینہ تھا. اور تب سے 96 سے لے کے اب تک میں جو ہے ریاض میں ہوں، لیکن اس میں ڈیفرنٹ کمپنی کے ساتھ میں کام کرتا رہا ہوں. یہاں پہ آ کے میں نے 5 سال پہلی کمپنی میں کام کیا، ٹھیک ہے. اور اس میں بہت سارے ٹاسک ان کے کمپلیٹ کیے. اس کے بعد ساتھ ہی میں نے جو ہے اپنے جو مختلف کورسز تھے ان کو بھی ساتھ میں شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اور میں نے 5 سال جب کام یہاں پہ کیا تو اس کمپنی کو چھوڑ کے میں نے، ٹھیک ہے، ایک اور کمپنی جوائن کی، اور جس میں جا کے میں نے جو ہے وہ ایز اے الیکٹریکل انجینئر کے طور پہ پلس اسسٹنٹ انجینئر کے طور پہ پلس کیڈ ڈیوٹیز کے طور پہ میں نے وہاں پہ ان کو جوائن کیا. اور وہاں پہ میں جو ہے وہاں پہ ان کے پاس کام کرتا رہا. میں نے تقریباً وہاں پہ بھی 5 سال کام کیا، اور 5 سال کے بعد میں نے اس کمپنی کو بھی چھوڑ دیا، ٹھیک ہے. اور اس کمپنی کو چھوڑنے کے بعد میں نے ایک اور کمپنی تھی یہاں میرے ریاض کے اندر، اس کو میں نے جوائن کیا. اور یہاں پہ میں نے، ٹھیک ہے، ایز اے اسسٹنٹ انجینئر کے طور پہ جوائن کیا. لیکن یہاں جب میں آیا تو یہاں پہ آ کے میں نے بہت سارے اپنی جو چیزیں جو میری رہ گئی تھی، مثلاً کورسز وغیرہ تھے، جیسے اس وقت تک BIM بھی آ چکا تھا مارکیٹ کے اندر. تو میں نے دیکھا کہ آگے جو آپ کا فیوچر ہے سارا وہ سارا BIM ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا BIM کے جتنے بھی کورسز ہیں ان کو کیا جائے، کیونکہ ریاض کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو آپ کو بیم یا آپ کو ریوٹ وغیرہ سکھا سکے، ٹھیک ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 2007-8 کی. تو میں نے اپنے بہت سارے کورسز آن لائن مکمل کیے، جس میں سول 3D تھا، جس کے اندر نیوش ورک تھا، جس کے اندر ریوٹ MEP تھا، جس کے اندر ریوٹ آرکیٹیکچر تھا، جس میں اندر ریوٹ اسٹرکچر تھا. یہ سارے کورسز مکمل کری. اور ساتھ میں نے اپنا جو ہے اپنی ایجوکیشن کو امپروو کرنے کے لیے اپنا BTech آنرس کا جو ہے وہ پروگرام شروع کر دیا. BTech آنرس کو میں نے مکمل کیا، ٹھیک ہے. اور مکمل کرنے کے بعد میں نے جو ہے MTech یعنی ماسٹر آف ٹیکنالوجی کو بھی کمپلیٹ اپنا کر لیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ ساری جب چیزیں میں نے جب کمپلیٹ کر لی تو ظاہر ہے کہتے ہیں جو ہے ایجوکیشن ہوتی ہے بہت سارے دروازے کھولتی ہے آپ کے لیے. تو اس کمپنی کے اندر میں نے پھر ان کو بہت زیادہ ڈیولپمنٹ کر کے دی. ڈیولپمنٹ ان دی سینس کہ آپ کا انفراسٹرکچر کا پروجیکٹ کس طرح سے ہوگا، کیا اس کا اسٹریٹجک ورک فلو ہوگا، ٹھیک ہے. آپ جو سینٹری کے پروفائلز وغیرہ بناتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اتنی دیر لگ جاتی ہے AutoCAD میں بنانے کے لیے، تو اس کے لیے پروگرام ڈیولپ کر کے دیا تاکہ وہ فوراً سے بن سکے. یعنی تقریباً 80 یا 90 کے قریب میں نے ان کو پروگرام ڈیولپ کر کے دیے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ جو ہے وہ کام کو فاسٹ کیا جا سکے، اس کی پروڈکشن کو بہتر کیا جا سکے. اس کے بعد جو ہے یہاں مجھے بہت اچھی اپریسیشن ملی، ٹھیک ہے. اور اپریسیشن ملنے کے ساتھ ساتھ میں ایز اے بیم مینیجر کے طور پہ بھی کام کرنا شروع کر دیا، جس میں مختلف پروجیکٹس ہیں. اس کے اوپر تھا کس پروجیکٹ کے اوپر ٹیکنیکل کوآرڈینیٹر کے طور پہ کام کر رہا تھا، کسی کے اوپر میں ایز اے بیم مینیجر کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے.
تو ابھی بھی میں جو ہے الحمدللہ اسی کمپنی کے اندر ہوں، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ جو ہے انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے، اور میں نے بھی کوئی اپنی جو جتنی بھی اپنی سکلز تھے یا جتنی اپنی چیزیں ان کو بہتر بناتا رہا ٹائم پہ ٹائم، اور ان کا جو ورک فورس ہے اس کو بہتر، یا ان کی جو لوگ ہیں جو آٹو کیڈ میں کام کر رہے تھے یا ریوٹ کے ماڈلر تھے یا ایم ای پی کے ماڈلر تھے، ان کو بھی ٹریننگ پرووائڈ کرتا رہا، سول سیٹ کی ٹریننگ پرووائڈ کرتا رہا، بلکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ سول سیٹ کی پہلی ٹریننگ ان کو میں نے ہی پرووائڈ کی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک آٹوڈیسک کی کنسلٹنگ ٹیم منگوائی، اور آٹوڈیسک کی کنسلٹنگ ٹیم سے بھی ہم نے جو ہے ٹریننگ حاصل کی۔ اس کے دوران جو ہے میں نے دبئی میں جو آٹوڈیسک یونیورسٹی ہوتی ہے اس کو بھی ایک دو دفعہ اس میں بھی مجھے موقع ملا جانے کا، اور وہاں پہ میں نے جا کے جو ہے وہاں پہ ان کے کورسز وغیرہ یا ان کے جتنا بھی ساری جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس میں، پلس ان کے کورسز یا ان کی جو بھی ایکسپوجر ہے اس کو سارے کو میں نے دیکھتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور کو وزٹ کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا تقریباً میرا نا ایک جرنی تھا، مکمل جرنی، جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ میں نے کس طرح سے اپنا کیریئر کا آغاز کیا اور کس جو ہے سٹیج پہ ہیں۔ ابھی بھی میں جو ہے جس قسم کی بھی سروسز کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے بی آئی ایم میں سروسز کی ضرورت ہو، کیڈ میں سروسز کی ضرورت ہو، یا ایز اے بی مینیجر کی سروسز کی ضرورت ہو، یا ایز اے ٹیکنیکل کوآرڈینیٹر کی ضرورت ہو، تو اس کے لیے میری جو ہے خدمات حاضر رہتی ہیں، ٹھیک ہے، اور میں اپنی خدمات اس میں دیتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ مختلف کمپنیوں کو کنسلٹنسی کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، تو کنسلٹنسی بھی ان کو جو ہے پرووائڈ کرتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا میرا تقریباً کیریئر۔ امید ہے کہ آپ کو تقریباً میرے بارے میں کافی معلومات مل گئی ہوں گی، اور اس سے آپ کو جو ہے کافی جو ہے وہ مطلب کہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اگر آپ کے کورس کروا رہا ہوں تو کورس کی اس کی بیسیکلی بنیاد کیا ہے، یا اس کی جو ہے بیسیکلی اس کی وجہ کیا ہے۔ اور پلس یہ بھی کہ جتنا بھی میں نے ایم ای پی کا کورس مکمل کیا ہے، جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو واقعی ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اس کو سارے کو مکمل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے آپ تک پہنچایا ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اس کو سراہا ہوگا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا ہوگا، اور مجھے بہت ساری دعاؤں سے بھی ضرور نوازتے رہیے، تاکہ زندگی ہوتی ہے تو سارے کام ہوتے ہیں، زندگی اللہ دے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے ریور اسٹرکچر کے کورسز آئیں گے، نیویشور کے کورسز آئیں گے، پروگرامنگ کے کورسز آئیں گے، ڈینمو کے کورسز آئیں گے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے انشاءاللہ میں رکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی دوست کو کسی قسم کی خدمات کی ضرورت ہو ٹیکنیکل طور پر، ٹھیک ہے، یا کنسلٹنسی کے طور پر، تو وہ میری خدمات ضرور حاصل کر سکتا ہے، ضرور میری خدمات جو ہے وہ لے سکتا ہے۔ تو یہ تھا میرا کچھ کیریئر جس کو میں چاہتا تھا آپ تک بیان رکھوں، اور بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جنہوں نے اتنا سراہا، اتنا پسند کیا، ٹھیک ہے، اور اتنے کمنٹس کیے مجھے، اور میری ایفرٹ کو سراہتے رہے، میری ایفرٹ کو جو ہے اس کو ویلیو دیتے رہے، تو بہت شکر گزار ہوں میں آپ سب کا۔ لیکن ٹھیک ہے، میں یہ بھی چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنا بھی میں نے جو بھی کام آپ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کو ضرور ایز کے صدقہ جاریہ بنائیں، اور دوسروں تک اس کو شیئر بھی ضرور کریں۔ دیکھیں میری ویب سائٹ کے اوپر بی آئی ایم کے کورس بھی پڑے ہوئے ہیں، سول 3D کا مکمل کورس پڑا ہوا ہے، ایم ای پی کا مکمل کورس پڑا ہوا ہے، ریوٹ آرکیٹیکچر کا مکمل کورس پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہے ان چیزوں سے جتنے بھی بھائی میرے مستفید ہونا چاہتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں میری ویب سائٹ پہ، اور جا کے جو ہے کورسز سے وہ مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور اگلے کورس میں ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔ میں جلدی شروع کروں گا اگلا کورس بھی، ٹھیک ہے، بہت زیادہ لیٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اگلا میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ نیوس ورک ہوگا، ٹھیک ہے، تو نیوس پہ ہم کام کریں گے، ٹھیک ہے، اور نیوس کے بعد انشاءاللہ ریوٹ اسٹرکچر کے اوپر بھی میں آؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔